بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی آپ سے اپنی اس گفتگو یا اس ویڈیو کی ابتدا جو کشمیری پنڈتوں کے متعلق ان کے درد کے متعلق ہے، اور بالخصوص ان کے درد کو منورنجن کے طور پر پیش کرنے کی جو کشمیر فائل میں کوشش کی گئی ہے، اس کے سندرب میں یا اس کے خیال کے اندر میں آپ سے اس گفتگو کو کر رہا ہوں۔ اور اپنی اس گفتگو کی ابتدا یا اس کا جو آرمبھ ہے وہ اردو کے مشہور شاعر کشمیری پنڈت اردو شاعر آنند نارائن ملا کے شعر سے کرتا ہوں کہ مجھے سمجھانے آئے ہیں کہ میں رونے سے باز آ جاؤں۔ مجھے وہ سمجھانے آئے ہیں کہ میں رونے سے باز آ جاؤں، میرے سمجھانے والوں کی نظر نم ہوتی تو مجھے صبر آ جاتا۔ یہی سب کچھ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ پچھلے 30 سال یا 32 سال سے کیا جا رہا ہے۔ ان کے درد کو بیچنے کی تو کوشش ہوتی ہے، لیکن ان کے درد کا علاج یا ان کے درد کا حل کوئی ڈھونڈنے کو راضی نہیں، کوئی ڈھونڈنے کو لیے سنجیدہ نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 1990 میں کشمیری پنڈتوں کا جبری پلائن جو تھا وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جس میں پاکستان اسپانسر ٹیررزم اور ان کے ساتھ JKLF اور یاسین ملک برابر کے مجرم تھے، جنہوں نے راتوں رات ان کشمیری پنڈتوں کو جن کے ذکر کے بغیر یا جن کی موجودگی کے بغیر آپ کشمیریت کا تصور نہیں کر سکتے، آپ کشمیری زبان، کشمیری کلچر، کشمیری سبھیتا، کشمیری اتہاس کو اگر اس سے کشمیری پنڈتوں کو نکال دیا جائے تو کشمیر صرف اور صرف جھرنوں اور پہاڑوں کا ایک ٹکڑا تو بن سکتا ہے، لیکن کشمیری پنڈتوں کے ذکر کے بغیر اس میں کشمیریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صدیوں سے کشمیری پنڈت کشمیریت کو اور کشمیری کلچر کو، اس کی تہذیب کو، اس کی زبان کو، اس کی ثقافت کو سجوئے آ رہے تھے، اس کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ مختلف دوروں میں مختلف لوگ آئے جنہوں نے سطح کا پریورتن ہوا، کشمیر میں مختلف راجا ہوئے، مختلف بادشاہ بنے، لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری پنڈتوں نے کبھی اپنی جداگانہ شناخت، کبھی بھی جو اپنی الگ پہچان تھی، اس سے کشمیری پنڈتوں نے کبھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا۔ وہ کشمیری پنڈت ہی رہے، وہ کول، وہ بھٹ، وہ کاٹجو، وہ مٹو، وہ ہر حال کے اندر جو ہے بانگرو، ہر حال میں اپنی تہذیب کے ساتھ رہے، ہر حال میں انہوں نے جو کھیر بھوانی، ہر حال میں جو ہے مہا شیوراتری ان کے، اور ہر حال میں جو ہے وہ شنکراچاریہ ان کی پہچان کا حصہ بنا رہا۔ اور یہ سچ ہے کہ جو بھی دور آیا انہوں نے اس دور میں اپنے آپ کو اس کے رنگ میں نہیں ڈھالا، بلکہ اس دور کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ ایک زمانہ فارسی کا آیا جہاں فارسی کے زبان کے جو بڑے ودوان تھے وہ کشمیری مسلمان نہیں تھے، وہ کشمیری پنڈت تھے۔ ایک زمانہ اردو کا آیا، جب فارسی سے اردو کے اندر زبان تبدیل ہوئی تو کشمیر میں 99% سے زیادہ کشمیری مسلمان جو تھے وہ کشمیری بولتے تھے، لیکن دفتر کی سرکاری زبان چونکہ فارسی سے اردو ہوئی تھی، اس زبان کو بولنے والوں کی کثیر تعداد، اس کے جو حفاظت کرنے والے تھے وہ کشمیری پنڈت تھے۔ شاید یہ لوگ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ دارا شکوہ جو شاہجہاں کے صاحبزادے تھے اور جنہوں نے شہزادے نے مختلف ہندو کتابوں کا فارسی اور اردو ترجمہ، وہ فارسی ترجمہ کرایا ہے، ان کے جو استادوں میں تھے یا انہوں نے جس شخص سے ہندوازم کو سیکھا یا کشمیریت کو سیکھا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ چندر بھان برہمن تھے، جن کو شہزادہ دارا شکوہ کشمیر سے اور شاہجہاں کے دربار تک لے کے آئے، اور اس طریقے سے دلی دربار سے کشمیری پنڈتوں کا علمی تعلق جو ہے وہ جڑا، اور کشمیری پنڈتوں سے جو سنسکرت اور دوسری کتابیں تھیں ان کے علم کی وجہ سے اس کا فارسی اور بعد میں اردو ترجمہ کیا گیا۔ یہی نہیں، اردو ادب اور شاعری کے اندر بھی کشمیری مسلمانوں کا نام و نشان بہت کم ملتا ہے، لیکن کشمیری پنڈت وہاں بھی اپنے آپ کو سروشریٹھ ثابت کرنے میں، اپنے آپ کو جو ممتاز ثابت کرنے میں کامیاب رہے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے۔ اگر آپ دیکھیں اس زمانے میں پنڈت راج تلک فطرہ، دیوان امن ناتھ اکبری، دیوان برہم ناتھ مہیشر، ارجن ناتھ منٹو نوشا، برج نارائن چکبز، خود مرزا اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہر دل عزیز شاگرد ہر گوپال تفتہ، یہ کشمیری پنڈت تھے، اور بسمل اور پھر آخر میں آنند نارائن ملا، یہ سب کے سب کشمیری پنڈت تھے۔ یہی نہیں، سیاست اور ادب میں بھی کے علاوہ جوڈیشری یعنی نیائے پالیکا کے اندر، ایڈمنسٹریشن کے اندر، اکیڈمک سروسز کے اندر، ریسرچ کے اندر کشمیری پنڈت اپنی محنت سے لگاتار آگے بڑھ رہے تھے۔
انہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا. یہ نہیں کہ انہوں نے کشمیر کے دوسرے لوگوں کا خواہ وہ لداخ کے بدھسٹ تھے یا جموں کے جو ہے دوسرے ڈوگرا تھے یا چناب ویلی یا پیر پنجال کے جو ہے ٹرائبل تھے یا کشمیری مسلم، نہیں، انہوں نے کسی کا حق کبھی نہیں مارا، بلکہ اپنی محنت سے لگاتار کشمیری پنڈت آگے بڑھتے رہے. اگر آپ دیکھیے پنڈت نہرو ظاہری بات ہے کشمیری پنڈت تھے، اور اس کے بعد اندرا کے زمانے میں جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، مکھیہ سچیو جو ان کے تھے، وہ کشمیری پنڈت تھے، پی این ہسکر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مشورے سے اندرا گاندھی نے نکسن کو اور امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، اور جن کے مشورے پر ہی بنگلہ دیش پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو کر بنگلہ دیش بنا. بعد میں بھی کشمیری پنڈت اعلیٰ عہدوں تک رہے اور اپنی پہچان کو بنا کے رکھا، یہاں تک کہ وہ بدقسمت دور آیا جس کے اندر ان کو زبردستی وہاں سے اس لیے نکالا گیا کیونکہ پاکستان جانتا تھا کہ جب تک کشمیری پنڈت کشمیر میں ہیں تب تک جو کمپوزٹ کلچر ہے، جو ملی جلی سنسکرتی ہے، جو کشمیری مسلمانوں میں بھی موجود ہے. آج بھی کشمیری مسلمانوں کی بہت ساری تہذیب اور تمدن اور کلچر جو ہے، تصوف، وہ تصوف صوفیزم نہیں ہے جو پاکستان اور ہندوستان میں تھا، وہ رشیت موجود تھی. وہاں نندا رشی کو علمدار کشمیر بھی کہا جاتا ہے. وہاں بابا رشی کو جو ہے وہ ہندو اور کشمیری پنڈت دوسرے لوگ بھی اتنے ادب اور سمان کے ساتھ رکھتے تھے. وہاں جو ہے جو چیز موجود تھی، پاکستان اس چیز کو سمجھ چکا تھا اور کٹرواد اس بات کو سمجھ چکے تھے. کشمیری پنڈتوں کی موجودگی میں ان کا کٹرواد کا، یہ آتنکوادی اور الگاؤ کی سوچ کا کبھی بھی استھاپنا نہیں ہو سکتی. اس لیے بے دردی کے ساتھ کشمیری پنڈتوں کا پلاয়ن وہاں سے شروع کرایا گیا. جسٹس کے قتل کیے گئے ہوں، ایئر فورس کے جوانوں کو مارا گیا ہو، یا نہتے بوڑھوں کو قتل کیا گیا ہو، یہ سب ہمارے سامنے ہے. اور ایک پوری کثیر تعداد جموں سے راتوں رات نکل کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مویشی بھی شاید اچھے طریقے سے نکل سکتے ہیں، اس طریقے سے وہ جموں تک پہنچے. 91 اور 92 میں نے کشمیری پنڈتوں کے ان کیمپوں کو دیکھا ہے. اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ آج ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو میں بیٹھ کر میں ان کے نام لے رہا ہوں، کہ وہ امیش دیوگن ہوں، سشانت سنہا ہوں، امن چوپڑا ہوں، یا اور مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اپنی زبان یا اپنی لیکھن سے بھی جو سوائے نفرت اور ہر مدعے کو ہندو اور مسلمان کرتے ہیں، شاید ان میں بہت سارے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو شاید کسی کنڈر میں یا کسی نرسری اور پرائمری نرسری کے اندر جو ہے یہ ABCD یا اس طریقے کی چیزوں کو سیکھ رہے ہوں گے. میں اس وقت 17 سال کا تھا، 11ویں کلاس کے اندر میں پڑھتا تھا جب میں نے کشمیری پنڈتوں پہ کام شروع کیا. جب میں نے کشمیر جا کے آتنکواد کا ورود کرنا شروع کرا، میں نے اس وقت کشمیری پنڈتوں کو جموں کے اور ادھمپور کے کیمپوں، ٹرانزٹ نگروٹا کے ٹرانزٹ کیمپوں میں دیکھا ہے. وہ کشمیری پنڈت جو بڑے اور وسیع مکانات میں رہتے تھے، 2 مالہ مکانات میں رہتے تھے، بڑے بڑے باغات میں رہتے تھے، جو چشموں کا صاف پانی پیتے تھے، جن کا وازوان، جن کے کھانا، جن کا رہن سہن بہت اعلیٰ تھا، وہ ٹرانزٹ کیمپوں میں گندا پانی پینے کو مجبور تھے. کیچڑ اور کوڑے کے ڈھیر کے پاس صرف ٹینٹ میں رہنے کو مجبور تھے. ان کا پڑھا لکھا طبقہ، ڈاکٹر اور انجینئر، ایک باتھ روم میں سینکڑوں کی لائن لگا کے وہاں موجود رہتے تھے. آپ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے. اگر آپ کے اندر انسانیت ہے، اگر آپ ہندو اور مسلمان کے چشمے سے اوپر اٹھ کے جائیں گے تو آپ اس درد کو محسوس کیجئے جو ان لوگوں نے اس پیڑا کو وہاں محسوس کیا ہے. 91 اور 92 میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور مجھ کو یہ فخر ہے کہ ان کیمپوں میں، کیا وہ ادھمپور ہو، کیا نگروٹا ہو، یا جموں کے کیمپوں میں ہو، کبھی مجھ کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ ان کے گھروں میں، ان کے جو ٹینٹ نما گھر تھے اسی میں بیٹھ کر وہ اپنی کشمیریت کو اور اپنی تواضع کو زندہ رکھ کے بات چیت کرتے تھے. اور اس موقع پر جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا اس آواز کو آگے تک پہنچانے میں، ان سب کا شکر گزار ہوں. جموں کے اندر آج بھی ہربنس ناگو کے جو اس زمانے میں دینک جاگرن دیکھتے تھے موجود ہیں. اشونی جو آج انڈیا ٹوڈے دیکھتے ہیں وہ موجود ہیں. ہمارے رمیش جو جس کو ایکسلسیئر کے جو مالک ہیں، ان کے والد صاحب اس وقت موجود تھے. بھسین صاحب اب نہیں ہیں، کشمیر ٹائمز والے وہ موجود تھے. پنجاب کیسری کے لالا جی موجود تھے، اور اس کے علاوہ کشمیری پنڈتوں کی ایک بڑی تعداد. یہ جو آج کشمیر فائل کے بعد ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کشمیری پنڈتوں کا درد کسی نے نہیں دکھایا، کشمیری پنڈتوں کا درد کسی نے نہیں سنایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں. کشمیری پنڈت اپنا درد خود سنا رہے تھے. جموں میں جتنے کورسپونڈنٹ تھے وہ سب کشمیری پنڈت تھے جو خود قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، اور میں نے ان سب کے ساتھ، ان کی سرپرستی میں، ان کی محبت میں، ان کے اس دکھ بھرے حالات میں ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. شیام کول جی جو اس وقت نیشنل ہیرلڈ اور قومی آواز کو دیکھا کرتے تھے،
لوگ کہتے ہیں کہ میں کانگریس کا پروکتا نہیں. کانگریس کے اس وقت دہلی کے 2 بڑے اخبار نکلتے تھے, ایک نیشنل ہیرالڈ اور قومی آواز. ان دونوں کے جو ایڈیٹر تھے وہ کشمیری پنڈت موہن چراغی تھے. شیام کول صاحب جموں کے اندر رہا کرتے تھے. گنجو صاحب اس وقت جو ہے آل انڈیا ریڈیو دیکھتے, اجیت سنگھ آل انڈیا ریڈیو دیکھا کرتے تھے. یہی نہیں تھا, ہانڈو صاحب اس وقت اسٹیٹمین اور دا ہندو دیکھا کرتے تھے. وانگرو صاحب آج بھی موجود ہیں, اللہ ان کی عمر سلامت رکھے. وہ ایک زمانے تک پی ٹی آئی میں رہے. دہلی کے اندر سمیر کول موجود تھے. بھٹ صاحب آج بھی پی ٹی آئی جموں کے اندر موجود ہیں. اور ان سب کے ساتھ مل کے ہم جتنی ہمارے اندر طاقت تھی, ہم نے کشمیری پنڈتوں کی دکھ اور تکلیف اور اس پیڑا کو, لوگوں کو, اس وقت ٹی وی کا دور نہیں تھا لیکن پڑھانے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کی. شاید یہ لوگ بہرے تھے, شاید یہ لوگ اس وقت دیکھنا نہیں چاہتے تھے, شاید ستا کی چمک نے ان کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ یہ وہ اس وقت کی کوئی چیز نہیں سن پائے. میرے پاس یہ تمام اخبارات اس وقت کے اگر آپ دیکھیں, شاید ان میں سے کوئی جانتا نہیں ہوگا. دا ہندو, انڈین ایکسپریس, جن ستا, وال اسٹریٹ جرنل, گارجین, دنیا بھر کے وہ تمام اخبارات جن کے اندر اس زمانے میں 91 سے لے کے لگاتار ہم کشمیری پنڈتوں پہ ان کی آواز کو آگے تک پہنچا رہے تھے. اور اس میں یہ کہنا کہ کوئی ان کی آواز نہیں پہنچا رہا تھا, یہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اس طریقے کے لوگ ان کشمیری, ان صحافیوں کا, ان جرنلسٹ کا جو درد کے ساتھ اپنی آواز پہنچا رہے تھے, شاید یہ ان کا بھی اپمان کر رہے ہیں. ایک وویک اگنی ہوتری کی فلم سے آپ سمجھتے ہیں کشمیری پنڈتوں کا درد چھلک گیا؟ نہیں, کشمیری پنڈتوں کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا. 92 کے اندر جب جس کو کل سی ایس ڈی ایس کے میرے متر بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, ڈاکٹر ہلال احمد نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا, وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. جب ہم نے کشمیری پنڈتوں کے اس کیمپ کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد پوری دنیا کے جتنے بھی اس وقت یونائٹڈ نیشن, اس وقت UNHRC اور یورپی یونین تو اس وقت بنا نہیں تھا, لیکن جتنے بھی لوگ تھے, کورٹ آف جسٹس, جتنی ایمبیسیز تھیں, سب کچھ کو اس وقت 92 میں جب اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز نہیں ہوتے تھے, تب ہم نے کوشش کی تھی. ہم نے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور یونائٹڈ نیشن کو اس وقت اس کے جنرل سیکرٹری جنرل کو جو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا, اور یہ رپورٹ اس زمانے میں تمام اخبارات میں, کہ وہ جن ستا تھا یا جان جاگرن کا, میں اس وقت شکر گزار کرتا ہوں, خود کشمیر کا ایکسلسیئر, ہندوستان ٹائمز, ٹائمز آف انڈیا, دا ہندو, ڈیکن کرونیکل, وال اسٹریٹ جرنل, گارجین اور مختلف جو اخبارات تھے, ان سب کے اندر جو ہے اس کو شائع کیا گیا. اور اس کا آرگنائزیشن وال اسٹریٹ جرنل نے جو اس کا میرے جو انٹرویو کرا تھا, اس کا جو درد تھا کشمیری پنڈتوں کے لیے وہ یہ تھا کہ دھرتی کے سور کشمیر کے نواسی کشمیری پنڈت نرکیے یعنی جہنم سے بدتر زندگی گزارنے کو مجبور ہیں, اور اگر اس پہ کارروائی نہیں کی گئی تو یونائٹڈ نیشن کو اور مانوتا کو شرمندہ ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا. اب میرا سوال اس سے آگے کا ہے. کشمیری پنڈت ہر زمانے میں نے کہا, خود یہاں تک کہ ان حالات کے بعد بھی کشمیری پنڈتوں کی نمائندگی کشمیر میں برائے نام ہی رہی. کیا فاروق عبداللہ کی سرکار میں بعد میں پیرالل ہانڈو ہوں, یا مفتی محمد سعید کے مکھیہ صلاح کار امیتابھ مٹو ہوں, یا پھر عمر عبداللہ کی سرکار کے اندر پھر ایک منسٹر ہوں, یہ سب کے سب لوگ. اور آج بھی اگر آپ دیکھیے کہ محبوبہ مفتی کی جو پرائیویٹ سیکرٹری ہیں, وہ آج بھی ایک کشمیری پنڈت پی کے دھر ہیں, تو وہ اپنی پہچان کے ساتھ ہر جگہ موجود تھے. لیکن ان کے درد کا حل, ان کی پیڑا, ان کی تکلیف کا حل کس نے ڈھونڈا؟ کیا جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ کشمیر فائل کو دیکھو, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا جب کشمیریوں پنڈتوں کا یہ پلائن ہوا, جب ان کا یہ نرسنگھار ہوا, کیا وہ اس کے بعد نند گرام کے اندر ہوا, پھر سکھوں کے ساتھ چھٹی سنگھ پورہ میں ہوا, مجھ کو وہ ایک بات بتائیں کہ تب سرکار کس کی تھی؟ اس وقت امن کی تلاش کے لیے آپ حریت کو, میروائز کو, لون کو, عباس انصاری کو اور دوسرے جتنے بھی حریت کے لیڈر تھے, ان کو بلا کے دلی میں امن کی تلاش کر رہے تھے. کیا اس امن کی گفتگو کے اندر کشمیری پنڈتوں کی واپسی کا کوئی ذکر ہے؟ تو پیش کیا جائے. جتنی بھی وارتا اور جتنی بات چیت اس وقت کی گئی وہ پیش کیا. اور میں کہتا ہوں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا, ایک وائٹ پیپر ہونا چاہیے. کشمیری حریت کے ساتھ جو بات چیت آپ نے کی, اس بات چیت میں کیا بات چیت ہوئی تھی؟ کہ کشمیری پنڈتوں کو کوئی ذکر تھا؟ بالکل ذکر نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ بعد میں منموہن سنگھ سرکار نے جو کچھ چھوٹے موٹے اقدامات کیے وہ ہمارے سامنے ہیں, لیکن سراہنیے تھے. اب جو کچھ ہوا اس میں آپ سے پوچھتا ہوں, 2014 میں کشمیری پنڈتوں کا ایک بڑا مدعا تھا
لیکن 14 سے 19 تک کشمیری پنڈتوں کا کہیں نام نہیں آیا. 19 کے بعد سے پچھلے چناؤ تک کشمیری پنڈتوں کو ذکر نہیں ہوا. اچانک ایک فلم آتی ہے اور اس فلم کے بعد ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے اوپر ہوئے ظلم و ستم سے کس کو انکار ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ ان کی زبان بھلا دی گئی, ان کا کلچر تباہ کر دیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے کہ نفرت کو بڑھاوا دینا ہوگا. کوئی بھی بھیڑ کے سامنے ہر آدمی بے بس ہوتا ہے. 1984 کے اندر میں بہت چھوٹا تھا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پوری کی پوری بڑی اکثریت کے ساتھ 50-100 لوگ آتے تھے اور سڑک پر چلتے وقت کسی ایک آدمی کو جس کی خاص پہچان ہوتی تھی, اس کی پگڑی ہوتی تھی, یہ ہاتھ میں کڑا ہوتا تھا, بچے اس کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن وہ بھیڑ اس کے اوپر جو ہے رحم نہیں کرتی تھی. آس پڑوس جو لوگ کھڑے ہوتے تھے, جو دیکھتے تھے اپنے گھروں میں سے اس جلتے ہوئے آدمی کو, ان میں سے کوئی نیچے نہیں آتا تھا. تو کیا ہم یہ کہیں کہ 84 کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اندر ایک طرف وہ دنگائی تھے جو معصوم سکھوں کا قتل عام کر رہے تھے, اور دوسری طرف جو خاموش تماشائی اپنے گھروں سے ان کو جھانک کر دیکھتے تھے, یا انتظامیہ یا پولیس کے یہ دوسرے لوگ جو ہوتے تھے جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں ان پر سزا ملنی چاہیے, کیا ان لوگوں کا بھی ہم دھرم تلاش کریں گے کہ چونکہ ان کا خاص دھرم تھا, دنگائیوں کا بھی خاص دھرم تھا؟ نہیں, دنگائی ہوتا ہے. وہ دنگائی کیا وہ آتنکی صورت میں یاسین ملک کی صورت میں ہو, یا وہ کسی پارٹی کے سانسد رہ چکے ہوں. پھر سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ کیا کشمیری پنڈتوں کے درد کو آپ نے بانٹنے کی کوشش کی؟ کیا کشمیری پنڈتوں کی تکلیف کو آپ نے ساجھا کرنے کی کوشش کی؟ اتنے سالوں میں ستہ دھاری پارٹی سے یہ پوچھتا ہوں, چونکہ کشمیری پنڈتوں کو آج آپ کہہ رہے ہیں فلم دیکھ کے ٹیکس فری کر دیجئے, ٹیکس فری کر دیجئے, لیکن مجھ کو بتائیے کہ پچھلے 6 سال اور ان 7 سالوں کے اندر 13 سال سرکار رہی, ان 13 سالوں کے اندر کسی ایک کشمیری پنڈت کو راجیہ سبھا بھیجا گیا, نومینیٹ کیا گیا؟ الگ الگ بڑے یہاں پر کیا وہ سنگھٹن تھے یا الگ الگ کمیشن تھے, جو بھی کچھ تھے, کسی کشمیری پنڈت کو اس کے اندر جو ہے چیئرمین یا وائس چیئرمین بنایا گیا؟ کیا پچھلے 7 سال اور یعنی اٹل بہاری واجپئی جی کے وہ ان 13 سالوں کے اندر یونائٹڈ نیشن کے اندر جو پردھان منتری کے بھاشن ہوئے, ان بھاشنوں کے اندر کہیں کشمیری پنڈتوں کی پیڑا کو وشو استر پہ اور دنیا کے سامنے لایا گیا؟ یہ سچ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو بلوچستان کے مدعے کو اٹھاتے ہیں, یہ سچ ہے اور ہم کو اٹھانا بھی چاہیے, لیکن کیا کبھی ہم نے کشمیری پنڈتوں کے مدعے کو یونائٹڈ نیشن تک پہنچانے کی کوشش کی؟ مجھے گرو ہے کہ میں نے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہو یا میرے سنگھٹن انجمن منہاج رسول چھوٹا سنگھٹن تھا, لیکن اپنے انہی کشمیری بزرگوں کی مدد سے, اور وہ جموں میں آج بھی جو میرے متر یا میرے دوست جو میرے بڑے بھائی جو موجود ہیں ان کی مدد سے ہم نے وشو استر تک اس کو پہنچایا. پر آپ نے کیا کرا؟ آپ کچھ نہیں کر پائے. اگر کچھ کرنا ہے تو اعتماد بحال کیجیے. کشمیری پنڈتوں کے لیے کمیون یا بڑے چار دیواری کے اندر گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ان کی جائیدادوں کی واپسی ہو. یہ ہندو بنام مسلمان کی لڑائی نہیں ہے, یہ اسلام ورسز ہندوازم نہیں ہے, یہ لڑائی نہیں ہے کہ جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں. پنجاب میں ایک حالت آئے, ہندوؤں نے پنجاب کے سکھ جو اکثریتی علاقے سے وہاں سے پلائن کرا, لیکن سب واپس گئے. آج وہی پنجاب ہے جہاں سب مل جل کے رہ رہے ہیں. اس طریقے سے اعتماد کو بحال کیا جائے. خود اٹل بہاری واجپئی جی نے کہا تھا کہ پڑوس کبھی نہیں بدلا جا سکتا, اور واقعی پڑوس نہیں بدلا جا سکتا. اس کشمیر کو سمجھیے. آج آپ فیض آباد کے نام بدل دیتے ہیں, آج آپ الہ آباد کا نام بدل دیتے ہیں, لیکن اس کشمیر کی خوبصورتی کو سمجھیے جس میں آج بھی اس کی راجدھانی کا نام سری نگر ہے, جو سب جانتے ہیں کہ بھگوان وشنو کا نام ہے, ان کے نام پر ہے. آج بھی اس کی جگہوں کا نام نندی مرگ ہے, آج بھی اننت ناگ ہے, آج بھی جو شیش ناگ ہے, آج بھی مختلف جگہوں کے اندر جو ہے وہ شیو اور ان سے وابستہ چیزوں کے نام سے کشمیر کے اندر جو ہے وہ جگہوں کے نام موجود ہیں. وہ کلچر ہے اس کا کلچر یہ ہے کہ آج بھی وہاں پہ محمد شفیع اپنے نام کے ساتھ پنڈت لگاتے ہیں. آج بھی اس کا کلچر ہے کہ آنند نارائن اپنے نام کے ساتھ ملا لگاتے ہیں. اس کلچر کو سمجھیے. پاکستان نے جو جہالت, پاکستان نے جو آتنک کئی ننگا ناچ کرا, اور JKLF اور یاسین ملک اور ان جیسے پچھلگو اور دوسرے جتنے بھی آتنک کے سنگٹھن آئے اور کشمیری کلچر اور تہذیب کو ختم کرنے کی جو ناپاک انہوں نے کوشش کی تھی, اور جس کا خمیازہ کشمیری عام کشمیری مسلمانوں نے بھی بھگتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی کشمیری مسلمان سڑکوں پر آئیں اور آگے کہیں کشمیری پنڈتوں کو گھر ان کی واپسی ہونی چاہیے, کیونکہ ظلم کسی پر بھی ہو اس کی نحوست سب کو بھگتنی پڑتی ہے. کشمیری پنڈتوں کا کشمیر کے ذات جانے کے بعد وہ جو نحوست پڑی ہے اس کی اگر آپ دیکھیے کہ کیا کشمیر میں موجود ان آتنکیوں نے
جو کبھی لبریشن فرنٹ کے نام پر آئے, کبھی حزب المجاہدین کے نام پر آئے, کبھی لشکر طیبہ کے نام پر آئے, کبھی جیش محمد کے نام پر آئے, کیا انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑا؟ کیا وہ جموں نیشنل کانفرنس سے وابستہ مسلمان ورکر ہوں, یا بی جے پی سے وابستہ مسلم ورکر ہوں, یا پی ڈی پی سے ہوں, یا عام لوگ ہوں, یا سرکاری کرمچاری ہوں, یا پولیس والے ہوں, ان کو بے دردی سے قتل کرا گیا. 40,000 سے زیادہ لوگ جو ہے گولی کا شکار ہوئے. ہزاروں لوگ وہ ہیں جو آج تک اپنے گھروں کو واپس نہیں آئے. یہ کس کی نحوست ہے؟ یہ وہ نحوست ہے جو ان راتوں کو کشمیری پنڈتوں کو پلاین کرنا پڑا تھا. اس لیے اب ہمارا فرض ہے, پہلی اپیل میں کشمیری مسلمانوں سے کرتا ہوں, اس نفرت کے پروپیگنڈے, کشمیری فائل کشمیری پنڈتوں کی نمائندہ نہیں ہیں. آپ کی نمائندگی کشمیر, آپ کی دوستی, آپ کے پڑوس کشمیری پنڈت تھے. ان کی واپسی کے لیے آپ کو آگے آواز اٹھانی پڑے گی کہ کشمیری پنڈتوں کو واپس آنا چاہیے, ہر حال میں آنا چاہیے. آپ ان کے لیے اپنے بازو پھیلائیں. دوسرا, کشمیری پنڈتوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا درد بکاؤ نہیں ہے, ان کی پیڑا بکاؤ نہیں ہے, کوئی فلم ان کے درد کو نہیں درشا سکتی ہے. ان کی واپسی ان کے لیے لازم ہے. اور تیسری بات, ان کی جائیدادوں کو خالی کرانے کے لیے جو انجمن ایک زمانے سے مطالبہ کرتی رہی ہے, ان کی جائیدادوں کو صحیح ڈھنگ سے جو ہے خالی کرانے کے لیے جو ہے اقدامات کیے جائیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ پولیٹیکلی ان کے انوالومنٹ کے لیے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کشمیری پنڈتوں کے شمولیت کو یقینی بنائیں. اور آخری چیز, میں وویک اگنیہوتری اور ان کی ٹیم سے اور ان کے جو پروموٹر ہیں, ٹی وی میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اور ٹویٹر پہ یہ صبح سے شام تک نفرت پھیلانے والوں سے ایک بات کہوں گا, آپ نے کشمیری پنڈتوں کے درد کو بیچنے کی کوشش کی ہے. درد بکتا نہیں ہے, درد محسوس ہوتا ہے. اگر کشمیری پنڈتوں کا درد سمجھنا ہے تو نندی مرگ جائیے. کشمیری پنڈتوں کا درد سمجھنا ہے تو نگروٹا اور ادھمپور کے وہ کیمپ دیکھ کے آئیے. کشمیری پنڈتوں کا درد سمجھنا ہے تو آج بھی ان کشمیری پنڈت سے پوچھیے جو بچے آئے تھے آج بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں. درد کو مت بیچیے. آپ نے پیسہ تو کما لیا ہے, اس پیسے کو اپنے تجوریوں میں بھرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ اعلان کریے کہ یہ سارا پیسہ جو ہے وہ کشمیری پنڈتوں کے پنتھان کے لیے خرچ کیا جائے گا. اس کے لیے پونن کشمیر یا جو بھی کشمیری پنڈتوں کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ڈائریکٹ اس پیسے کو دیا جائے اور نگرانی کے ساتھ ان کے پنتھان کے لیے جو کوشش کی جائے. تب میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے ہتاشی ہیں. ورنہ متھک سے, منورنجن سے درد کا نرواہ نہیں ہوتا, بلکہ نفرت سے درد بڑھتا ہی ہے. اور جب درد ناسور بڑھتا ہے تو اس کے پرنام ایک حصہ محسوس نہیں کرتا ہے, اس کی تکلیف سب کو جھیلنی پڑتی ہے. نفرت کو بانٹیے, نفرت کو بانٹ کے آگے چلیے, تبھی جا کے ہم کشمیریت کو بچا پائیں گے, پاکستانی آتنک کو ہرا پائیں گے. اور پھر میں کہوں گا کہ وہی کشمیر جس کے بارے میں کہا تھا بروئے زمیں گر فردوس تست ہمیں ہستو ہمیں ہستو ہمیں ہست. بہت بہت شکریہ. جے ہند.